السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور قربانی کے لیے جو لیا جائے وہ صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ شریعت نے جن چیزوں کو عیب مانا ہے ان سے وہ پاک صاف ہو اور تندرست جانور ہو، ایسا جانور قربان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سے جانوروں کی شریعت نے جو عمریں مقرر فرمائی ہے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک بکرا ہے، پورا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بودا ہے، بھینس ہے، اس کے 2 سال پورے ہونا ضروری ہے، اور اونٹ ہے، اس کے پورے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جانوروں کو ہم خوب کھلائیں پلائیں اور اچھا تندرست بنائیں اور اپنے سے مانوس کریں، اور کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تاکہ ہمارے دل میں جو اس کی محبت ہے وہ قربان ہو جائے۔ اس کو قربان کرنا مقصد ہے، اور اس کا لحاظ رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف لٹانا ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بائیں کروٹ پر بھی لٹا سکتے ہیں، دائیں کروٹ پر بھی لٹا سکتے ہیں۔ بائیں کروٹ پر لٹانے کو علماء نے اس لیے پسند کیا ہے، زیادہ اچھا بتایا ہے کہ بائیں کروٹ پر لٹانے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ پیر بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ سکتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن دونوں حالتوں میں رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ ہم اچھا سے اچھا تندرست جانور ذبح کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جن چیزوں کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے وہ عیب ہے، جن کو شریعت نے عیب قرار نہیں دیا وہ عیب نہیں ہے۔ بکرے کے اندر خسی ہونا، مینڈے کے اندر خسی ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسی دمبے کو ذبح کیا ہے، تو خسی دمبے کو ذبح کرنا یا خسی بکرے کو ذبح کرنا افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال مسائل کا لحاظ رکھیں، علماء اکرام سے مسائل معلوم کریں۔ قربانی کو جب ذبح کیا جائے تو اس کا خون جو نکلتا ہے، اس خون کو بعض لوگ برتن وغیرہ میں لے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ قربانی کے خون کو یا کسی بھی جانور کے خون کو پینا یہ حرام ہے۔